يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافہ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ وصلی اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی رحمتیں فرمائے ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائیہ کلمہ صلی اللہ علی سیدنا محمد، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا طلب ہوتی ہے، لیکن یہاں دعا صیغہ ماضی کے لفظ سے تعبیر کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ اس لیے ماضی کا صیغہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کبھی کہ وہ کام واقع ہو چکا ہے، یعنی یقین اور حتمی طور پر جس چیز کا یقین ہو اس کو ماضی کے صیغے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قیامت کا تذکرے میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ ہو چکا، یعنی یہ چیز ہو چکی، جو ہونے والی ہے اس کو ماضی کے صیغے سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے یقینی وقوع کے لیے، یقینی واقع ہونے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرمائے علی سیدنا، ہمارے سید پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، اور یہ مقام خبر ہے، یہ مقارے کہنا چاہیے کہ ترفع کے اور اپنے علو مرتبت کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے ہے؟ خبر دینے کے معنی میں کہ میں انا سید ولد آدم، اور آگے جملہ ہے نا ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ لا فخر کے لفظ نے خود واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور خبر دی ہے، بطور برتری کے اور بطور عظمت، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے نہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ خبر اور ساتھ اس خبر کے ولا فخر، یہ جملہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو کچھ بھی عطا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیضان اور اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس میں میرے کسی کمال کا عمل و دخل نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس میں کسی کمال، میرے کمال کا عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی نوازش ہے۔ جس طرح کہ اظہار ہی کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، ان ھذا ابنی سید، ان ھذا ابنی سید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور یصلح بین الجماعتین المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین یہ صلح کروائے گا۔ اس قسم کے لفظ ہے نا بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے کہ یہ من المسلمین کے لفظ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان دونوں جماعتوں کو مسلمان قرار دیا ہے۔ دونوں جماعتیں کون کون سی؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دونوں کو نبی علیہ السلام نے مومنوں کی جماعت قرار دیا ہے، ایسے نہیں جیسے کہ رافضی کہتے ہیں یا خارجی کہتے ہیں۔ خارجی تو سب کوئی مجرم بناتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ہاں جی، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن ملجم نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس وقت بھی وہ کہنے لگا یا علی ان الحکم الا للہ، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے تلوار سے اس نے حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگ تو دونوں میں شریک ہونے والوں کو مسلمان نہیں کہتے، کافر کہتے ہیں، اور رافضی جو ہیں وہ مخاصمت کرتے ہیں صرف حضرت معاویہ حضرت عمرو بن عاص سے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان دونوں جماعتوں کو کیا فرمایا ہے؟ مسلمان کہا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بشارت ہے اور بڑی ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے نبی علیہ السلام کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کا استقبال کرو، ان کو گھوڑے سے اتارو۔ زخمی تھے، صلح جس وقت بنو قریظہ سے ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور انہی کے فیصلے پر یہ بنو قریظہ مطمئن ہوئے تھے کہ سعد، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خاندان ہمارا زمانے قدیم سے حلیف چلا آ رہا ہے تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیا کریں گے، سہولتیں آسانیاں فرمائیں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہی کہ ان کا مال غنیمت سمجھو اور سب کے درمیان تقسیم کر دو، جو بالغ ہیں ان کو قتل کر دو، جو جوان بچے ہیں ان کو غلام بنا لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سعد، یہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش پر اللہ رب العزت نے کیا، جو عرش پر اللہ رب العزت نے کیا۔ تو انہی کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام، ویسے بھی یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اظہار حقیقت کے طور پر ہی یہاں فرمایا کہ قوموا الی سیدکم۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ محل دعا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد یا صلی اللہ علی محمد۔ اب یہ دعا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے ساری فروتنی اور عاجزی کا اظہار کیا جائے دعا کے وقت، نہ کہ بڑائی کا اور عظمت کا ذکر کیا جائے۔ سید کے لفظ سے برتری اور عظمت کا اظہار تو ہوتا ہے نا، صلی اللہ علی سیدنا، ہمارے سردار پر۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا درود شریف میں یا درود شریف کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ درود شریف کے علاوہ تو سیدنا کہا جا سکتا ہے کہ آپ واقعی سردار ہیں، آپ تمام جن و انس کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور تمام کائنات سے افضل ہے، جس طرح کہ تمام اہل سنت کی یہ فکر ہے کہ تمام ملائکہ سے بھی اور تمام انسانوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ بڑا اختلافی ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا
انسان افضل ہے۔ یہ مسئلہ خاصا مختلف ہی ہے۔ علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اس مسئلے میں سکوت ہی افضل ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا اللہ نے مکلف بنایا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اس ٹو میں پڑھیں کہ ان دونوں انواع میں سے افضل کون ہے۔ اور بعض نے یہ قول اختیار کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے، ایک قول ان کا یہ نقل کیا ہے۔ ابن ابی العز نے تو اسی مسئلے پر زیادہ زور دیا ہے، لیکن جمہور اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی کی ہے، فتح الباری کی جلد نمبر 13 میں، اور یہی ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کی ہے، کس میں؟ شرح عقیدہ طحاویہ میں۔ یہ عقیدہ اصفارینی ہے نا، ہاں، اس میں بھی بڑی طویل بحث ہے دوسری جلد کے آخر میں، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تفسیر کی پہلی جلد میں اسی کا رجحان کیا ہے کہ فرشتے افضل ہیں، فرشتے افضل ہیں، اور ہمارے شیخ البانی کا بھی رجحان یہی ہے کہ فرشتے افضل ہیں۔ خیر، یہ اپنی جگہ پر، کیونکہ نصاً تو یہ بات نہیں ہے، قرائن اور اپنے اپنے استدلالات ہیں جو کہتے ہیں کہ ان وجوہ کی بنا پر فرشتے افضل ہیں، یا ان وجوہ کی بنا پر یہ صالحین اور کیا ہیں انبیاء وہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت میں ذکر کرتا ہے، خلاصہ اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے، جماعت میں ذکر کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے بہتر جماعت میں ذکر کرتے ہیں، ہے نا یہ حدیث؟ خیر، یہ کہتے ہیں نص ہے اس مسئلے میں، ہاں، یہ بتلاتے ہیں، نص کہا ہے اس کو قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس مسئلے میں نص ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی نص نہیں ہے، اس لیے کہ جس جماعت جس جگہ کا ذکر کیا ہے اس میں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہیں، ہاں، اس جماعت میں اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس جماعت کے ساتھ کو معیت خاصہ، ہاں، اللہ رب العزت کی حاصل ہو، وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فرمایا ہے غار ثور کے بارے میں، ان اللہ معنا، ویسے تو معیت ہر ایک کو، معیت عامہ تو ہر ایک کو حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن یہ معیت خاصہ ہے، تو وہ معیت جو ہے نا، یا وہ مجلس جو بہتر ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت شامل حال ہے، اس لیے اس کو بھی واضح نص نہیں قرار دیا جا سکتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی بنیاد پر اسی چیز کو استدلال کے طور پر بنایا ہے کہ فرشتے افضل ہیں، اس کو تو انہوں نے تو صحیح کہا ہے، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، اور مسند احمد کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور اس میں یہ لفظ ہے تقریباً ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے اس حدیث میں کہ کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن فقراء مہاجرین اور فقراء لوگ اہل ایمان ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ ان کو سلام کرو، فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان کو سلام کرو، وہاں فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کو سلام کریں،
جو ہم سے کمتر ہیں اور آپ نے ہمیں بہتر بنایا ہے۔ خیر منہ کا لفظ وہاں بھی ہے، خیر کا لفظ۔ اس سے استدلال کرتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ لفظ مشکوک ہے، یہ لفظ صحیح سند میں، یہ سارے واقعے میں یہ لفظ نہیں ہے۔ ایک راوی ایسا ہے جو اس راوی روایت کو بیان کرتا ہے، اب یاد تو نہیں کہ نام کیا ہے اس راوی کا، یہ 7ویں جلد میں تقریباً شیخ البانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی 10ویں جلد میں یہ روایت ہے فقراء کی فضیلت کے باب میں۔ لیکن یہ روایت بھی محل نظر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جمہور تو اسی بات کے، جمہور اہل سنت وہ تو اسی بات کے قائل ہیں کہ نیک صالحین جو ہے نا وہ فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن معتزلہ اور دوسرے اہل بدعت کے اکثر لوگ اور بعض اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے افضل ہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے بہرحال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ کیا سید کے لفظ سے دعا اس طرح جس طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے یہ دعائیہ کلمات کہہ سکتا ہے؟ یعنی ایک ہے آپ کی سرداری، وہ تو مسلمہ ہے ساری کائنات، ایک ہے ادعیہ میں، دعا میں، درود شریف میں یہ الفاظ کہے۔ علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ سید کا لفظ کہا جائے۔ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ سید کا لفظ ذکر کیا جائے، لیکن موارد، محل، مقام کا تقاضا ہے کہ سید کا ذکر نہ کیا جائے۔ موارد کا مطلب یہ ہے کہ یہ محل دعا ہے، دعا میں انکساری اور عاجزی مطلوب ہوتی ہے، وہ اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو۔ دعا میں انکساری اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو۔ کہتے ہیں کہ محل مورد کے اعتبار سے تو یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، اور حقیقت واقعی کے اعتبار سے یا ادب کے اعتبار سے یہ ذکر ہونا چاہیے، یہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات متحقق ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی صحیح سند سے سید کے لفظ سے درود شریف کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی سے سند صحیح کے ساتھ سید کے لفظ سے درود شریف ثابت نہیں ہے۔ یہ صفت و صلاۃ نبی ہے نا، اس میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کسی سند صحیح کے ساتھ سید کا لفظ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس، آپ کا اس میں گرامی محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور کہتے ہیں بعض نے تو یہاں لکھا ہے کہ ابو عبد المطلب کو اللہ ذوالجلال نے الہام فرمایا تھا کہ ان کا نام محمد رکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور والدہ کی طرف سے یہ تھا کہ ان کا نام احمد رکھا جائے۔ بہرحال احمد بھی اور محمد بھی، لیکن زیادہ ذکر محمد کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو ہے محمد الرسول اللہ، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں نبی علیہ السلام کا اسم گرامی احمد آیا ہے، مبشرم برسولی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ احمد اور محمد کی کیوں تفریق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں محمد سے بشارت دی ہے؟ فارقلیت، اس زبان میں فارقلیت کا لفظ جس کو موجودہ تورات میں حذف کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے جو نسخے تھے اس میں فارقلیت کا لفظ ہے جس کے معنی محمد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے لفظ سے کیوں کی ہے، بشارت دی ہے؟ یہ آپ دلچسپ تفسیر دیکھنا چاہیں
تو رحمت للعالمین میں بھی دیکھ لیں، اور جلاء الافہام میں جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جلاء الافہام درود شریف پر، اس میں اس کی تفصیل دیکھ لیں۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذی ارسلہ الی الناس، الذی ارسلہ الی الناس، جنہیں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں انس کے لیے، جنوں انس کے لیے، بلکہ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے، جن میں علامہ سبکی بھی ہیں اور علامہ سیوطی بھی ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے، بلکہ ساری مخلوق کی طرف آپ رسول، اور مخلوق کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جس طرح کہ اونٹ کا ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا بلبلاتا ہوا، یا جس طرح کہ پتھر بسا اوقات آپ کو سلام کہتے تھے آپ کا نام لے کے، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک رسالہ مستقل لکھا ہے، الحبائق فی اخبار الملائک، یہ ان کا جو مجموعہ فتاوی ہے نا 2 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد میں یہ رسالہ ان کا چھپا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جہاں اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا ہے لیکون للعالمین نذیرا، اور فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے مکلف، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور جس وقت معراج پر گئے ہیں اور جا کے جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے جبرائیل امین نے، تو دربان نے پوچھا کہ کون ہے، نگران نے، محافظ نے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، من معک، آپ کے ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کیا آپ مبعوث ہو گئے ہیں؟ اب آپ مبعوث ہو گئے ہیں، یعنی رسول بنا دیے گئے ہیں۔ اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ فرشتے بھی مکلف تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کس کے؟ ایمان کے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے علامہ سیوطی کی، ساری ضعیف روایتیں اور کمزور روایتیں جو انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ یہ بہرحال ضرور ہے کہ فرشتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، علامہ ابن ابی العز نے بہت غصہ کیا ہے اس جملے پر، کہ فرشتے اور جبرائیل تو آپ کے خادم تھے، نوکر تھے، معاذ اللہ، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، سمجھے نا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ ابن ابی العز نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں الذی ارسل الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کی طرف رسول بھیجا آپ کو بنا کے، بشیرا و نذیرا، وہ تمام لوگوں کی طرف بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر بھی، وصحبہ، صحابہ پر بھی، وسلم تسلیما، اور ان پر سلام بھیجیے، سلام بھیجنا بہت زیادہ۔ یہ آل سے کیا مراد ہے؟ صحیح قول یہ ہے، آل سے یہ تو باقی تو تعویلات ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بہترین تفصیل اسی جلاء الافہام میں ملے گی۔ وہ جو میرا رسالہ ہے نا، خطبہ غدیر خم اور حقوق اہل بیت، اس میں بھی اہل اور آل کی ضرورت کے مطابق تفصیل آ گئی ہے۔ لیکن یہاں جو آل مراد ہے، جس پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ صحیح طور پر وہ مراد ہیں، اللہ اکبر، جن پر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی آل سے مراد ذریت آپ کی ازواج وہ بھی شامل ہیں۔ اور اس میں پھر اختلاف ہے، دیکھیے اس میں پھر اختلاف ہے کہ کیا ازواج آل میں شامل ہیں اور ان پر کیا صدقہ حرام ہے یا نہیں، یہ پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ راجح بات اگرچہ جمہور کہتے ہیں کہ ان پر صدقہ نہیں ہے، لیکن راجح معلوم یہی ہوتا ہے کہ صدقہ ان پر بھی حرام تھا، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا ایک مرحلے پر کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، جس کی تفصیل وہ اسی رسالے میں نے ذکر کی ہے، اور دوسرے روایات بھی اس کی تائید میں پیش کی ہیں، ذکر کی ہیں، اور یہی موقف حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ایک درود شریف کے الفاظ میں یہ لفظ بھی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ، سمجھے یا نہیں؟ اس میں صراحتاً صحابہ کے ساتھ آل جو ہے نا ذریت کا لفظ، ذریت کے ساتھ ازواج کا لفظ آیا ہے، تو یہ جملہ بھی بتلاتا ہے کہ ازواج آل میں شامل ہیں، ازواج اس میں آل میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے تو یہ کہا ہے نا کہ آل میں وہ لوگ مراد ہیں جو کسی کے تابع دار ہوں، جس طرح کہ فرعون کے بارے میں آل فرعون کہا گیا ہے قرآن مجید میں، تو اس سے آل فرعون سے مراد کون تھے؟ جو فرعون کے تابع دار تھے، یعنی آل سے مراد تابع دار بھی ہیں، آل سے مراد تمام ازواج اور آپ کی تمام ذریت بھی ہے، اور آل سے مراد وہ جن پر صدقہ حرام ہے، جس طرح کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ہیں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ امام شافعی کے ہاں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہیں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول۔ اللہ اکبر۔ جن پر صدقہ جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہاں وعلی آل محمد، آپ پر بھی اور آپ کی آل پر، یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ویسلموا تسلیما، ایمان والو نبی تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، لیکن نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ہم کیسے درود پڑھیں آپ پر، قد عرفنا السلام، سلام کو تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو جانتے ہیں سلام کے معنی لیکن صلات کیسے پڑھیں، کیف نصلی علیک، تو نبی علیہ السلام نے جو سکھلایا وہ کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، یعنی دونوں مقام پر نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر صلات کے ساتھ اپنی آل کو بھی شامل کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ محمد پر درود شریف پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، لیکن آپ نے جو درود بھیجا ہے وہ ساتھ آل کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب آل کا ذکر کیوں کیا آپ نے، سمجھے نا، آل کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ آل کا ذکر آپ نے اس لیے کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جب نبی علیہ السلام کے یمین و یسار اور آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے
جب ان کی ثنا تعریف دعا نہ کی جائے تو اس وقت تک حقیقتاً اللہ کے رسول کے لیے بھی دعا نہیں ہے، یعنی ان کو بھی دعا میں شامل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بغض رکھنا ہے، اناد رکھنا ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ دل میں کمینگی رکھنی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجنہ ہے نا ان کا رسالہ فی الاحتجاج بالسنہ، انہوں نے المجالسہ کے حوالے سے ایک قصہ ذکر کیا ہے، میں نے اس کو المجالسہ کا جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں ڈھونڈا ہے، مجھے نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ زندیق لوگ جو تھے نا یہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنے جی کا دل کی بھڑاس نکال لو۔ ان میں سے کسی عقل مند نے کہا بیوقوفو، اگر یہ اب نکالو گے تو یہ مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم ایسا کرو کہ محمد کی بجائے محمد کے ساتھیوں کو برا کہو، جب محمد کے ساتھیوں کو برا کہو گے، ان کے بارے میں لب کشائی کرو گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جس کے ساتھی یہ تھے اس کا صاحب کون ہوگا، جس صاحب کے یہ ساتھی ہیں وہ صاحب کیسا ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اب جن سے یہ محبت ہے وہ ایسے ہیں تو وہ خود مرا وہ کیسے ہے، سمجھے یا نہیں۔ تو یہ صحابہ اور آل بیت سے بغض نکالنے کے لیے، اہل بیت آل نبی ان سے بغض رکھنے والے بھی ہیں نا، ناسبی، بات سمجھے یعنی خارجی بھی ہیں اور ناسبی بھی ہیں، اور کئی غلو کرنے والے بھی ہیں، تو اس لیے گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر جب تک درود نہ بھیجا جائے تو کہتے ہیں درود شریف مکمل ہی نہیں، گو سب سے کم اللہم صلی علی محمد سے اس کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ اللہ جب یہ فرمایا نا صلو علیہ وسلم تسلیما، تو اللہم صلی علی محمد پہ اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور آیا ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے، ہمارے خرافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تم تو درود پڑھتے ہی نہیں، تم درود پڑھتے، سلام پڑھتے نہیں ہو، ہم سلام پڑھتے ہیں، اور ان کا سلام سے مراد وہ ہے جو جمعے کے بعد سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، تم سلام نہیں پڑھتے۔ حالانکہ یہ سارا لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ صحابہ کرام نے تو فرمایا تھا کہ قد عرفنا السلام، ہم سلام کو تو جانتے ہیں، صلات کو نہیں جانتے۔ گویا صحابہ سلام پڑھتے تھے تو وہ سلام یہ تھا جو یہ اب پڑھ رہے ہیں، حاشا وکلا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، قابل غور جملہ یہ ہے کہ فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی پہلے تشہد میں اللہم صلی علی محمد کہہ دے اس پر سجدہ سہو پڑ جاتا ہے، کیونکہ درود مکمل ہو جاتا ہے، اس نے درود پڑھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو محل درود نہ تھا۔ تو یہاں سلام تو نہیں ہے، وسلموا تسلیما وہ یہاں نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد کو تم مکمل درود سمجھتے ہو، اتنے جملے کو مکمل درود تم سمجھتے ہو، تو جب اتنے جملے کو مکمل درود شریف سمجھتے ہو تو سلام یہاں تو خارج ہوا، اور تمہارا وہ سلام بھی نکل گیا جو تم متعارف کروا رہے ہو۔ بات سمجھے نا، اس آیت کی تکمیل تو کہتے ہو تم کہ اللہم صلی علی محمد پر ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہاں نہ سلام ہے نہ باقی مکمل درود ہے۔ وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہقی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے درود شریف کی اسی باز کے ضمن میں کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کیفا نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ، اور اسی سے استدلال کیا ہے شوافع نے کہ درود شریف نبی علیہ السلام پر نماز میں فرض ہے۔ اس سوال کے جواب میں کیفا نصلی علیک فی صلاتنا، نماز میں ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، تو آپ نے فرمایا تھا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آگے پورے الفاظ جو ہیں۔
اس سے ہیں جی شوافی نے استدلال کیا اسی روایت سے، اور حافظ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس روایت کو فتح الباری میں. اس لیے اس میں اگرچہ ابن اسحاق ہیں لیکن وہ مدلس نہیں ہے، ابن اسحاق ہے لیکن وہ مدلس نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ابن اسحاق کی بعض منفرد روایتیں جن میں تحدیث بھی ہے ان میں کچھ نقارت محدثین سمجھتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے نزدیک اللہم صلی علی محمد کے الفاظ درود شریف کے لیے کافی ہیں، جس میں صلاۃ سلام نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بتلاتی ہے کہ ان کے نزدیک سلام نہیں ہے، صرف درود شریف، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وسلموا تسلیما. لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ ہے کہ سلموا تسلیما کا معنی ایک تو یہ ہے کہ آپ پر سلام بھیجیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اچھی طرح، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے. وہ کیسے ہے قرآن مجید کی آیت یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا. یہ وہی لفظ ہیں جو سورۃ احزاب میں ہیں، وسلموا تسلیما ویسلموا تسلیما. تو یہاں اس سے مراد ہے کیا ہے تسلیم و رضا، لیکن یہ معنی درست نہیں، یہ معنی یہاں درست نہیں. یہ کرتے تھے بعض ہمارے حضرات کرتے ہیں تاکہ ان کے سلام سے بچا جائے. کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اعتراض سلام کے اعتراض سے بچا جائے، لیکن یہ اعتراض یہ جواب صحیح نہیں. اس لیے کہ یہاں کیا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہاں کیا ہے سلموا تسلیما، درود وہ سلام پڑھو، سلام بھیجو. اور صحابہ نے بھی کہا ہے کہ قد عرفنا السلام، ہم سلام جان کیا ہے. اس لیے صحابہ کا یہ جملہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فرمانا یہ بتلاتا ہے کہ یہاں آیت کا مفہوم تسلیم و رضا نہیں بلکہ سلام. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلیے یہ باتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آپ کے لیے آئیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسلیماً کثیرا، بہت سے. اللہ اکبر کبیرہ. حمد کے بعد پہلے اوپر حمد تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حمد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے نبی علیہ السلام پر یہ درود شریف اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ حمد کی قبولیت کا باعث بنے، تاکہ جو اللہ کی حمد کہی ہے نا اس کی قبولیت کا سبب بنے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو دعا کی جائے اور اس میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے خطبے کے ساتھ ساتھ کیا چیز درود شریف بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. جی یہ جو درود ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرے انبیاء کے لیے بھی، دوسرے نبیوں کے لیے بھی. ہاں دوسرے کلموں کے بارے میں یہ آپ پڑھیں نا القول السدید القول البدیع علامہ سخاوی کی اور جلال افہام، تو اس میں درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے جو بھی پڑھ لیا جائے، لیکن نماز میں یہی پڑھا جائے جس کے جواب میں آپ نے یہ بات کہی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے پیچھے جو بھی پڑھا جائے پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. خود نبی علیہ السلام سے بھی صحابہ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ لفظ آتے ہیں صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صحیح مسلم میں. اما بعد، آپ جانتے ہیں کہ اما جو ہے
یہ حرف تفصیل ہے، فصل کے لیے بولا جاتا ہے، اما فصل کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کی ثنا کے بعد، یعنی اللہ کی ثنا اور درود شریف کے بعد، جس کو کہتے ہیں بعد احد الکلام، اس کلام کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ درود شریف کا جو لفظ ہے نا اما بعد کا، قرآن مجید میں اس کے متبادل ان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ھذا و ان قرآن مجید میں، ھذا جس طرح قرآن مجید میں ھذا و ان للطاغین لشر مآب، ھذا و ان قرآن مجید میں اما بعد کی جگہ یہ لفظ استعمال ہوئے۔ اور اما بعد کن کن خطبوں میں کہاں کہاں آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ان احادیث کو جمع کیا ہے حافظ عبد القادر رحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ حافظ عبد القادر رحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 32 صحابہ سے اس احادیث کو انہوں نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اما بعد فرماتے تھے 32 صحابہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے، وہ جو قرآن مجید میں ہے نا وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ، ان کے بارے میں ہے نا، تو اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اما بعد، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اما بعد ہے، اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ سب سے پہلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کعب بن لوئی نبی علیہ السلام کے اجداد میں تھے، مرہ بن کعب بن لوئی، سمجھ گیا نا، مرہ بن، یہ مرہ قریشی تھے نا، مرہ بن کعب بن لوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قیس بن ساعدہ نے کہا تھا، مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یعرب بن قحطان نے کہا تھا۔ یہ ساری وضاحت آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتح الباری کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 404 میں یہ آپ ساری تفصیل دیکھ سکتے ہیں، فتح الباری کی صفحہ نمبر 404 میں۔ اما بعد یعنی اس کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فی اصطلاح اہل الاحادیث قد کثرت، کہ کتابیں تصانیف اہل حدیث کی اصطلاح میں، یعنی محدثین کی مصطلحات میں، اصطلاحات میں، ان کے اصولوں میں، ان کے ضوابط میں بہت ساری ہیں، قد کثرت بہت زیادہ ہے۔ للائمۃ، ائمہ کرام کی بہت سی کتابیں ہیں، کس کے بارے میں، اصطلاح حدیث کے بارے میں۔ فرماتے ہیں فمن اول من صنف فی ذالک القاضی ابو محمد الرام ہرمزی۔ بعض نسخوں میں ہے، یہ تو ہے نا لفظ فمن اول من، لیکن بعض نسخوں میں ہے، جس طرح کہ تدریب الراوی میں نے نقل کیا ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اول من صنف، اول من صنف، سیوطی نے یہ جملہ نقل کیا، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ مفہوم انہوں نے مفہوم بالمعنی ادا کیا ہے۔ اور علامہ علی قاری کا کے ہاں جو نسخہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے فممن صنف، فمن کی بجائے فممن صنف، جنہوں نے لکھا ہے، یہ جنہوں نے لکھا ہے ان میں سے، یہ یعنی اس سے دونوں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ فمن اول، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے لکھا ہی انہوں نے، سمجھے نا، فمن اول من صنف، جنہوں نے لکھا ہے ان میں سے پہلے یہ
لیکن جو الفاظ نقل کی ہیں علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے لکھے ہیں کہ اس موضوع پر لکھا ہے ان میں یہ ہے، یعنی ایک میں اولیت ہے اور دوسرے میں ہے کہ ان لکھنے والوں میں ایک یہ ہے، ممن اول من صنف، فمن اول ان کے لفظ یہ ہیں فممن صنف، فممن صنف، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں شارحین کے بھی اور نسخوں کے بھی، لیکن جو نسخہ عموماً ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے فمن اول من صنف فی ذلک۔ اور اسی لیے اس پر پھر ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امام رام رمزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں لکھا نا، سب سے پہلے کتابیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر مستقل انواع، مختلف انواع احادیث پاک کی، اس پر کتابیں ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لائیں نا معرفت علوم الحدیث یہاں پڑھی ہوگی۔ یہاں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے نام لکھے پورے ایک صفحے میں، آپ ذرا نام سنیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتاب الاسامی والکنہ ثمانیۃ اجزاء، کتاب الضعفاء عشرۃ اجزاء، کتاب المدلسین خمسۃ اجزاء، کتاب اول من نظر فی الرجال، کتاب الطبقات عشرۃ اجزاء، من روا عن رجل، پھر ان کی مسند ہے ثلاثون اجزاء، کتاب العلل، کتاب علل و حدیث ابن عیینہ، کتاب من لا یحتج بحدیثہ، کتاب الکنہ خمسۃ اجزاء، کتاب الوہم والخطا، کتاب و قبائل عرب، کتاب من نزل من الصحابہ سائر البلدان، کتاب التاریخ، کتاب العرض علی المحدثین جزءان، کتاب من حدث ثم رجع عنہ، کتاب یحییٰ و عبد الرحمن فی الرجال، کتاب سوالاتہ یحییٰ جزءان، کتاب الثقات والمثبتین عشرۃ اجزاء، کتاب اختلاف الحدیث، کتاب الاسامی الشاذہ ثلاثۃ اجزاء، کتاب و تقسیم غریب الحدیث، کتاب الاخوہ والاخوات، کتاب من تعرف باسم دون اسم ابیہ، کتاب من یعرف باللقب، و کتاب العلل المتفرقہ، و کتاب مذاہب المحدثین۔ گویا اکثر انواع پر علوم الحدیث کی جو انواع آگے آئیں گی ان پر امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتابیں، سمجھے نا۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے نا امام یحییٰ بن سعید اور امام عبد الرحمن بن مہدی کے۔ امام علی بن مدینی شاگرد تھے امام یحییٰ بن سعید قطان کے۔ یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، دوسرے یحییٰ بن سعید قطان ہیں۔ یہ یحییٰ بن سعید قطان ہیں اور وہ کیا ہے عبد الرحمن بن مہدی ہیں۔ یہ قصہ سنیے میرے بھائی، بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ کہتے ہیں قاسم بن سلام فعلت بالبصرۃ فعلتین ارجو بہما الجنہ، فعلت بالبصرہ فعلتین ارجو بہما الجنہ۔ کیا ہے؟ اتیت یحییٰ القطان وہو یقول ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر۔ کیا مطلب؟ آگے نہیں کہتے تھے، ابو بکر و عمر و عثمان نہیں کہتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ فقلت معی شاہدان من اہل بدر یشہدان ان عثمان افضل من علی، میرے پاس دو گواہ ہیں اور وہ دونوں بدری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان علی سے افضل۔ قال من؟ کون؟
کون سے گواہ ہیں آپ کے پاس؟ قلت تو میں نے عرض کیا انت حدثتنا عن شعبہ، آپ ہی نے تو حدیث بیان کی ہے ہمیں شعبہ سے، عن عبد الملک بن میسرہ عن النضال بن صبرہ قال خطبنا ابن مسعود فقال امرنا خیر من بقی ولم نعلو، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کو امیر بنایا جو سب سے بہتر، اور وہ کون ہے؟ عثمان۔ کہتے ہیں قال ومن الآخر، دوسرا کون ہے؟ قلت الزہری عن حمید بن عبد الرحمن المسور قال سمعت عبد الرحمن بن عوف یقول شاورت المہاجرین الاولین وامراء الاجناد واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارى احدا یعدل بعثمان قال فترک یحیی قولہ، قال فترک یحیی قولہ وقال ابو بکر و عمر و عثمان۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں قاسم بن سلام نے کہا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا، کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان کو یہ بنوایا ہے کہ ابو بکر و عمر کے بعد تیسرا مقام کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا نہیں۔ یہ واقعہ کیسا ہے ایمان افروز مولوی صاحب۔ چلیے جی، تو یہ تھے یحییٰ بن سعید قطان، حضرت امام علی بن مدینی ان کے شاگرد تھے، بلکہ لکھا ہے کہ امام یحییٰ بن عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ میں اس طرح درس کے لیے تشریف لاتے مسجد میں، تو ان کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے یہ شاگرد سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے، سب احادیث اور سب ان کے کلام جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے لکھتے تھے، امام احمد بھی، یحییٰ بن معین بھی، علی بن مدینی بھی، سلیمان شاہ اسکونی بھی، یہ سب کھڑے کھڑے لکھتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے ان کی مجلس میں، ان کے احترام میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید ہے، تمہیز میں بھی اصول حدیث کے بہت سے مباحث، ان سے بھی پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مبحث الرسالہ میں حدیث کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی کا جو ہے العلل الصغیر جو ترمذی کے آخر میں لگا ہوا ہے، وہ سب اصول پر مبنی ہے، اور امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ان کی علل میں آپ پڑھیں گے، تاریخ میں موجود ہے، سمجھے نا۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک جز ہے باقاعدہ اصول کے بارے میں امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کا، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کا ایک جز ہے، اور اس جز سے اقوال نقل کرتے ہیں خطیب بغدادی الکفایہ میں، سمجھے بات ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو اسئلہ ہیں منقول ان کے بیٹے کے ان کے ابن عنہانی کے، ان کے بیٹے پوتوں کے جو اب چھپے ہیں، یا اسئلہ امام بروایت ابو داود ہیں، امام ابو داود بھی روایت کرتے ہیں امام بخاری سے، امام احمد سے، اور وہ اسی نام سے اسئلہ تو ابی داود عن احمد، ان میں بھی یہ اصول حدیث کے اقوال موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں امام ابن حبان ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ اصول ذکر کیے ہیں، کس میں؟ الصحیح کے مقدمہ میں اور المجروحین کے مقدمہ میں،
صحیح کے مقدمہ میں بھی اور مجروحین کے مقدمہ میں، بلکہ مجروحین کا مقدمہ کئی لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، المجروحین کا مقدمہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ سب کتابیں ہیں، امام شافعی کی ہوں، الرسالہ یا اختلاف الحدیث ہو، امام زبیر عبداللہ بن زبیر حمیدی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں اور ان کے رفیق ہیں، ان کا جز ہو، یا امام علی بن مدینی ہوں ان کے بعد، یا امام بخاری، امام احمد، ان کے یہ سارے، امام ترمذی، امام ابو داود کا الرسالہ الی اہل مکہ، انہوں نے کہا ان کی مستقل رسالہ ہے، اہل المکہ الرسالہ الی اہل مکہ۔ ان تمام میں متفرق طور پر اصول حدیث کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام کو مستقل ایک کتاب میں جو ہے نا، وہ سب سے پہلے جو مرتب کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ امام رام ہرمزی نے۔ یعنی یہ مباحث ہیں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے مباحث ہیں ہی نہیں، لیکن وہ متفرق ہیں، ایک مستقل کتاب میں نہیں ہے۔ مستقل کتاب میں طرح ڈالی ہے سب سے پہلے امام ابو محمد الرام ہرمزی میں۔ یہ کہتے ہیں خراسان کا ایک شہر ہے، اور ان کا اسم گرامی حسن بن عبد الرحمن بن خلاد، حسن بن عبد الرحمن بن خلاد، یہ 365 میں فوت ہوئے، 365 میں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فی کتابہ المحدث الفاصل لکنہ لم یستوعب، لیکن انہوں نے اس کتاب میں بھی استیعاب نہیں کیا۔ یہ کتاب دراصل کس پر ہے؟ نام سے ظاہر ہوتا ہے، المحدث الفاصل، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، روایت کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ محدث کے لیے شرائط کیا ہیں اور شاگرد کے لیے شرائط کیا ہے، یعنی اس کے حوالے سے تمام مباحث جو ہیں سب سے پہلے امام رام ہرمزی نے ذکر کیے ہیں۔ اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن لم یستوعب، لیکن انہوں نے اس کا استیعاب نہیں کیا۔ یہ المحدث الفاصل چھپی ہوئی ہے، یہ آپ کے یہاں موجود ہے، دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ المحدث الفاصل، یہ میں نے تو اس وقت پڑھی تھی جب یہ کلمی تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی، اس وقت پڑھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ پیر جھنڈے اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، ان کے بعد ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ صاحب المستدرک، یہی کتاب جو آپ کے سامنے، یہ معرفت علوم الحدیث، یہی ابو عبداللہ النیسابوری۔ لیکنہ لم یہذب ولم یرتب، لیکن انہوں نے اس کی کوئی تہذیب نہیں کی اور اس کو کسی ضابطے کے مطابق مرتب نہیں کیا، بلکہ کیف متفق، جو باب آیا یا جو عنوان مختلف جو ہیں ان کو ابواب کے تحت ذکر کرتے گئے، کسی ترتیب کو انہوں نے اس کتاب میں ملحوظ نہیں رکھا۔ امام صاحب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی کتاب یہ معرفت علوم الحدیث، پھر مستدرک معروف ہے ان کی کتاب، ہاں جی،
اللہ اکبر کبھی آگے چلیں گے. وَتَلَاهُ اور ان کے پیچھے آئے ہیں کون؟ ابو نعیم الاصبہانی. الاصبہانی یہ اصفہانی بھی ہیں اور اصبہانی بھی ہیں. کہتے ہیں کہ اجمی اس کو اصفہان کہتے ہیں اور عرب اس کو اصبہان کہتے ہیں. فَعَامِلَ عَلَىٰ كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجًا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مستقل کتاب نہیں لکھی بلکہ مستخرج لکھا ہے علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث پر. امام حاکم کی کتاب پر مستخرج لکھا ہے. مستخرج کے کیا معنی ہوتے ہیں آگے آئے گی بات. مستخرج کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مستخرج اپنی سند سے جس کتاب کی وہ تخریج کر رہا ہے، مستخرج اس پر لکھ رہا ہے، اپنے استاد کی سند سے اس کی کسی سند کے ساتھ راوی جا کے ملتا ہے اس کا. یہ دینا یہ کتاب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سند سے سب اقوال آتے ہیں، سب اقوال اسانیس. حدثنا ابو نصر احمد بن سہل حدثنا صالح بن محمد بن حبیب حدثنا محمد بن عمر بن جبلہ حرمی بن عمارہ ہارون بن سعد، یہ ساری سن. اب ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آتے ہیں تو وہ اسی عصر کی، یعنی یہ جو روایت ہے یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم و یوم عرفہ عشرۃ آلاف یوم یعنی فی الفضل، اس کی وہ اپنی سند سے محمد بن عمر تک اپنی سند سے یہاں آ کے ان کا ٹکراؤ یا ملاپ یہاں آ کے ہو جاتا ہے. تو اس اقدام کو، اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ مستخرج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستخرج. ابو نعیم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری پر بھی اسی طرح مستخرج لکھا ہے. صحیح مسلم پر جو ان کا مستخرج ہے اس کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے، شاید یہاں ہو. امام ابو نعیم کا مستخرج صحیح مسلم پر وہ 5-6 جلدیں اس کی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہیں. اور ان کی معروف ترین کتاب حلیۃ الاولیاء ہے. اللہ اکبر، حلیۃ الاولیاء ہے. اسی طرح دلائل النبوہ ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے. معرفہ المعرفہ ہے صحابہ کرام کی، وہ بھی چھپی ہوئی ہے. اخبار اصفہان بھی چھپی ہوئی ہے. صفت الجنہ بھی چھپی ہوئی ہے، صفت الجنہ یہ بھی چھپی ہوئی. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے جن پر تعاقب کیا جا سکتا تھا، جن پر تعاقب کیا جا سکتا، ان کی بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں. کہتے ہیں ثم جاء بعدہم الخطیب